بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری سے پہلے 2 منٹ کا یہ وظیفہ کر لو، اتنا دولت اور رزق برسے گا، 7 نسلوں سے بھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ لوگ کہو گے کہ شکر ہے آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس وظیفے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وظیفے کی بدولت سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام مسائل اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے دامن کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے بھر دے گا۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں آ گئی ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں فرمایا کہ رب کعبہ اپنی امت کو ایسے مہینے سے نواز رہا ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں سے جان چھڑانے کا مہینہ ہے، جو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر۔ افطاری سے 2 منٹ پہلے کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں ہے جس آیت کے ساتھ تمام انسان محبت کرتے ہیں، جس کی عزت وقار تمام آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ آج آپ کے لیے ایسی آیت شیئر کرنے والا ہوں جس آیت کے اوپر تمام جنات عاشق ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی قدرت، اللہ کی بزرگی، اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی وحدانیت بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی قائم کی گئی ہے۔ بہت سارے میرے دوست ان الفاظ سے، ان کلمات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ قرآن پاک کی کس عظیم آیات کی طرف ہے۔ میرا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف سے ہے جس کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت پارہ نمبر 3 کے اندر موجود ہے، جس کو عام الفاظ میں آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی تمام جنات کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ تمام انسان ہر پریشانی کے موقع پر جب ان کو خوف الہی ہو تو بچے بچے کو آیت الکرسی سکھائی جاتی ہے۔ کرسی پڑھنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ آیت الکرسی کی تاثیر کتنی زیادہ ہے اس کا آپ اور میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت جلالی آیت ہے، بہت تاثیر والی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کے بہت سے فضائل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آیت الکرسی کو سید القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی پر یرکان کی بیماری کا علاج ہے۔ جب گھر میں اسے پڑھا جائے تو شیطان 3 روز تک اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جب وضو کے بعد اسے پڑھے گا، اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دعا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی جو طاقت ہے، اس وظیفے کو آپ ایک بار کر لو تو اتنی دولت ملے گی کہ پوری زندگی میں اس فقیر کو دعا دو گے۔ جس مقصد کے لیے بھی کرو گے انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ دیکھنا، یہ آیت الکرسی کا خاص طاقتور وظیفہ ہے۔ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو، یعنی کہ فائدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہے، جنت اس پر واجب کر دی جائے، سوائے موت کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے۔ آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلت ہے جو میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر پر 40 دن تک جادو اثر نہیں کرتا۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے تو 70,000 فرشتے
اس کی واپسی تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ سونے سے پہلے جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ کی طرف سے ایک محافظ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آیت الکرسی کی تلاوت سے انسان شیطانی عمل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے 70 درجات بلند ہو جائیں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے تو اس گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دل بے چین نہیں ہوتا، راحت ملتی ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے سب سے زیادہ عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی اعلیٰ شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیات ہے۔ سیدنا ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں نے سوچ ہی رہا تھا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنی شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو افطاری سے 2 منٹ پہلے، مطلب کہ مغرب کی نماز سے پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آیت الکرسی، جس کے بارے میں بتایا ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ہی ٹائم میں شروع کرنا ہے اور ایک ہی وقت میں مکمل کرنا ہے۔ ایک جگہ روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, हमेशा पढ़ता रहेगा, जन्नत इस पर वाजिब कर दी जाएगी। जन्नत और इसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज़ हायल नहीं होगी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर और बरकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। आज हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा बताएंगे। कोई ऐसा शख्स जिसको लगता है कि मेरे काम में रुकावट या बंदिश है, तो ये वजीफ़ा इस शख्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इस वजीफ़े में आयतुल कुर्सी को एक ख़ास तरीके से पढ़ना है। आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में उलमा कराम का वाज़ेह बयान है कि इसका पढ़ने वाला हर किस्म की बंदिश, जादू या रुकावट का शिकार नहीं होगा। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सूरह बकरा में मौजूद है, जिसके बारे में ये मशहूर है कि अगर इसको 3 दिन और 3 रातों तक जिस घर में पढ़ा जाए तो वो घर जादू टोने और हर किस्म के जिन्नात से पाक समझा जाता है। दोस्तों, आयतुल कुर्सी के बहुत मौजूज़ात हैं जिसकी मिसालें हमें अपने बुज़ुर्गों से सुनने में मिलती हैं। आयतुल कुर्सी के बारे में ये भी मशहूर है कि अगर कोई जिन, सांप या किसी छिपकली के रूप में आपके घर में आ जाता है और आप इसको पहचान लेते हैं, तो इसके लिए ये तरीका है कि आप दोनों आंखें बंद करके 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर हल्के हाथ से ताली बजाएं और फिर आंखें खोल दें। अगर जिन्नात होंगे तो गायब हो जाएंगे, और अगर आम छिपकली या सांप होगा तो गायब नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, घरों में अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं तो फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें। ये आयतुल कुर्सी का एक छोटा सा अमल है। अफ्तारी से पहले पहले ये अमल 41 बार करना है। ये 2 मिनट का अमल है। अगर इसके बदले में इतना कुछ अल्लाह ताला अता फरमाए तो मेरे ख्याल से सौदा महंगा नहीं है। तो इसलिए चाहिए कि अगर आपका ऐसा मसला है, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको माल दौलत की वजह से परेशानी या जिस तरह भी पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं, तो इनको चाहिए कि वो अमल करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह कारोबार के लिए भी करेंगे तो कारोबार भी चल पड़ेगा, ऑर्डर्स भी आएंगे और माल दौलत भी इंशाअल्लाह ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अमल शुरू करने से पहले अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और इसके दरमियान के अंदर 41 मरतबा अपनी एक पहली आयत पढ़नी है, और इसके बाद दुआ करें। सारे घर वाले बैठें, दुआ करें, ऐ मेरे मालिक, हमारे कबीरा सगीरा गुनाह को माफ़ फरमा और हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा, और जो लोग हज़रत आदम से लेकर आज तक फोत हो चुके हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे और हमें हिदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे और तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह पाक का जो नाम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम उसका वजीफ़ा अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाएं आपके लिए।